جو اس طرح کی کوششیں ہیں اور اس کے علاوہ جو توسیع پسندانہ اس کے عزائم ہیں خطے میں، آپ سمجھتے ہیں ان پر بھی فل اسٹاپ لگنا ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں پائیدار اور مستقل امن ہو؟ میرا خیال میں اس کے اوپر ایک فل اسٹاپ لگ چکی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت وہ ملک کے جو مسلسل ایک تو اس نے مغربی کنارے کے علاقوں کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، یہودی بستیاں تعمیر ہو رہی تھیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ وہ لبنان کے بہت بڑے حصے کو آکوپائی کر کے وہاں پہ اس کو انیکس کر لیں گے. وہ سارے عمل سے پیچھے ہٹ گیا، بلکہ اس کو مجبور ہونا پڑا ہے پہلے مرحلے میں 10 سورہ جنگ بندی پہ کہ جو آگے بھی چلے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اسرائیل کو بھی یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جس حد تک امریکی قیادت کو بیوقوف بنا سکتا تھا، دباؤ ڈال کے جنگ میں استعمال کر سکتا تھا، کر لیا ہے. لیکن اب پوری دنیا میں فضا اینٹائی اسرائیل بن چکی ہے. گویا کہ اب کوئی بھی ملک، ایون کہ یورپی ممالک بھی، کوئی ایک آواز بھی اسرائیل کی حمایت میں ہمیں سننے کو نہیں مل رہی. تو نیتن یاہو صاحب بھی یقینی طور پر پوری دنیا کی اس وقت قیادت کے طرز عمل کو دیکھ رہے ہیں. تو اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ایک ایسا ملک کے جس کے ساتھ کوئی بھی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہ ہو، وہ ملک اپنی کہیں آگے بڑھنے کی کوشش کرے، تو ہو نہیں سکتا. اب انہیں پتہ ہے کہ اگر وہ اس کے باوجود بھی اسپائلر کا رول پلے کریں گے تو شاید ان کے لیے ایک ایسی مشکل کھڑی ہو جائے گی کہ جس سے وہ نمٹنے کی اہلیت نہیں رکھتے. تو اب وہ بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور ہمیں اب امید ہے کہ جس طرح دنیا اس سارے عمل کے اندر جو شریک ہوئی ہے، کوئی دنیا کا ایسا ملک نہیں ہے. ہمیں بعض ممالک لگتے ہیں کہ وہ شاید کبھی بھی انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر ریلیونٹ نہیں رہے. ساؤتھ افریقہ جیسے ملک کو لے لیں آپ، لیکن وہ بھی بڑا اگریسو اس سارے عمل کے اندر اپنا رول پلے کر رہا ہے. پاکستانی قیادت کے ساتھ مسلسل وہاں سے بھی رابطے ہو رہے ہیں. اسی طرح دیگر دنیا کے ممالک ہیں، جاپان کو دیکھیں کتنے اگریسولی ان کی جانب سے چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے جب اس طرح کی عالمی فضا بن جائے تو پھر ایک ملک جو اسپائلر کا رول اب تک تو پلے کرتا رہا ہے لیکن وہ آگے نہیں کر پائے گا. اب اسے فلسطین کے معاملے پہ بھی کسی ایسے ریزولوشن کی طرف جانا پڑے گا کہ جو پوری دنیا کے لیے ایکسیپٹیبل ہو، اور وہ کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کروا سکتا. اور ایران کے معاملے پہ بھی جو ایک اس نے ایک جھوٹا اور بے بنیاد ایک نیریٹو بلڈ کیا ہوا تھا جس میں یہ کہ شاید ایران نیوکلیئر ہتھیار حاصل کر رہا ہے جس سے نہ صرف ان کو بلکہ پوری خطے کو اور دنیا کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. شاید اب وہ نیریٹو باقی نہیں رہا. اب دنیا کو معلوم ہو گیا ہے کہ وہ ملک کے جو NPT کا سگنیٹری ہے، جو IAEA کے انسپیکٹرز کو اپنے ملک میں اجازت دیتا ہے کہ وہ آ کے ان کی ایٹمی تنصیبات کی مکمل نگرانی کریں، جو یہ کہتا ہے کہ ان کے رہبر یہ فتویٰ دے چکے ہیں کہ ایٹمی ہتھیاروں کا حصول حرام ہے، ایران کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا. تو اب الٹیمیٹلی دنیا ایران کے بیانیے کے ساتھ بھی کھڑی ہو گئی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پچھلے 40 ایئر کے اندر ایران نے ہمیشہ طاقت کا استعمال دفاع کے لیے کیا ہے، کسی ملک کے خلاف ایگریشن کے لیے نہیں کیا. تو ظاہر سی بات ہے ماڈرن ورلڈ کے اندر لوگ دنیا ہسٹری کو بھی تو دیکھتی ہے نا. اگر کسی ملک کا طرز عمل یہ رہا ہو، ہاں یہ ضرور ہے کہ خطے کے اندر اتنے محروم طبقات تھے، ان کی سوچ ایران کی سوچ کے ساتھ ملتی تھی، اور اگر امریکہ اور یورپ ان کو ایران کی پراکسیز کہتا ہے تو یہ ان کی ڈیفینیشن ہے. ورنہ ایران نے تو دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی محکوم تھے وہ کشمیری بھی ہیں. آپ دیکھیں کہ ایران اور بھارت کے تعلقات اپنی جگہ پہ، چابہار میں اربوں ڈالر کی بھارت نے انویسٹمنٹ کی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایران وہ ملک ہے کہ جس کی کشمیر سے متعلق فورن پالیسی کے اندر رتی بھر فرق نہیں آیا. اور جب بھی ان کی قیادت پاکستان آئی ہے تو انہوں نے کشمیر کا ذکر ضرور کیا ہے. بلکہ گزشتہ سال 7 مئی کی جنگ میں جب پاکستان اور بھارت دوسرے پہ حملہ آور تھے، اس دوران اگر پیس کیپنگ کے لیے کسی ملک نے اگریسو سفارتکاری کی ہے تو وہ گویا کہ ایران ہے. اور اس وقت بھی گویا کہ بھارت جیسے ملک نے امپریشن دیا کہ اس قضیے کو حل کرنے کے لیے ایران اپنا زیادہ وزن پاکستان کے پلڑے میں ڈال رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو جہاں لگتا ہے کہ ایک جاہر ملک کو ذاتی کرنے والا تو ہمیشہ مظلوم کے ساتھ اور جاہریت کا شکار شخص ہو یا ملک ہو یا کمیونٹی اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. تو یہ ان کی فارن پالیسی کا کارنر سٹون ہے. اب اس کو آپ کہیں کہ وہ کسی ملک کے خلاف کسی مسلح جدوجہد کو پروموٹ کر رہے ہیں یا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ ان کی ڈیفینیشن ہو سکتی ہے. کم از کم ایران کبھی بھی کسی ملک کے خلاف کسی قسم کے جاہرانہ عزائم نہیں رکھتا. ہمیں تو ابھی تک یہی نظر آیا ہے.
انور اقبال صاحب، فوری طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ عالمی منڈیوں میں جو خام تیل کی قیمتیں وہ 10% کم ہو گئی ہیں، لیکن اس جنگ کے دوران ہم نے جتنی مہنگائی دنیا کے مختلف ممالک میں دیکھی، آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر جلد ہی قابو پانا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوگا؟ ابھی تک جو تیل استعمال ہو رہا ہے وہ ہے کہ جو پہلے سے خریدا ہوا تھا اور کم قیمت پہ خریدا تھا. یہ تو جو تیل کی کمپنیاں ہیں وہ اس طرح کی صورتحال کا فائدہ اٹھا کے منافع میں اضافہ کرتی ہیں اپنے، اور اسی منافع کے چکر میں قیمتیں بڑھی تھی. تو اس میں اب جو تیل آ رہی مارکیٹ سے جو خریدیں گے اس کی قیمت کم ہوگی، تو یہ جو بیچ کے عرصے میں جو مہنگائی آئی ہے اس کو میرا خیال ہے آسانی سے قابو پایا جا سکے گا، اور تھوڑے دن لگیں گے، 10-15 دن میں تیل کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی. ہمارے ملک کا نہیں پتا، ہمارے تو حکومت طے کرتی ہے، لیکن امریکہ میں تو مارکیٹ طے کرتی ہے. امریکہ میں تو یہ ہوتا ہے کہ اب جیسے اب یہ اعلان ہوا نا، اس کے فوراً بعد ہی آج شام تک ہی قیمتیں نیچے آ جائیں گی. تو یہ تو یہاں تو اس طرح ہوگا، جہاں بھی جن ملکوں میں آزاد سرمایہ دارانہ نظام ہے وہاں فوراً قیمتیں نیچے آئیں گی. ٹھیک ہے انور اقبال صاحب، ساتھ ہی رہے گا. ابھی اہم خبر ہے، امریکی صدر ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کھولنے پر ایران سے اظہار تشکر کیا ہے. صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پیغام میں آبنائے ہرمز کے بجائے آبنائے ایران کے الفاظ کا استعمال کیا ہے. اپنے پیغام میں لکھا کہ ایران نے آبنائے ایران مکمل طور پر کھولنے کا اعلان کیا ہے. سمندری گزرگاہ اب جہازوں کے لیے گزرنے کے لیے تیار ہے. شیرازی صاحب، اس بیان پر اگر غور کیا جائے تو امریکی صدر کی جانب سے آبنائے ایران کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. ہم ایران کا یہ موقف دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ایران کی جانب سے بارہا جو شرائط بھی لکھی گئی تھیں اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ جو آبنائے ہرمز ہے اس پر ایران کی حاکمیت کو تسلیم کیا جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ امریکی صدر کے اس جو ٹویٹ ہے اس سے جو ہے وہ واضح ہو رہا ہے کہ اس وقت آبنائے ہرمز جو ہے وہ ایران کی حاکمیت انہوں نے تسلیم کی اس پر؟ دیکھیں، یہ تو بالکل اس سے جو بھی تاثر لے وہ تو الگ بات ہے، لیکن میں اس بات پہ حیران ہو رہا ہوں کہ جس رجیم کو کل تک ڈونلڈ ٹرمپ صاحب دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ قرار دے رہے تھے اور جن کو وہ دہشت گرد قرار دے رہے تھے، آج اسی رجیم کا وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں. تو یہ بڑی میرے لیے خوشائن اور بڑی حیران کن بات ہے. اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عالمی جو پانی کے قوانین ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ بڑی ایک نیرو پٹی ہے پانی کی، اسٹریٹ آف ہرمز. یہ کوئی طویل نہیں ہے، ہارڈلی کوئی 13 کلومیٹر چوڑی یہ پٹی ہے. اور اس میں یقینی طور پہ ایک تو کہا جا رہا ہے کہ بحرین اور پھر بلکہ عمان اور جو ایران ہے وہ اپنی مشترکہ ملکیت اس پہ جتلاتے ہیں. اور دنیا کے اب کہا جا رہا ہے کہ جہاں پہ سوئز کینال اور باقی جگہوں پہ اب ٹول لیا جاتا ہے، تو اسی طرز پہ ایران بھی اب یہ کلیم کر رہا تھا کہ کیونکہ یہ پانی اب ان کی ملکیت ہیں تو ان کی پانیوں میں جس قسم کی کوئی کمرشل ایکٹیویٹی ہوگی تو دنیا کے مروجہ اصولوں کے تحت اب اس پہ وہ ٹول لیں گے. اب یہ تو بات آگے چل کے شاید ہمیں معلوم ہوگی کہ یہ اسٹریٹ آف ہرمز کھول دی گئی ہے. فی الحال تو ڈسپیوٹ کے پرماننٹ سیٹلمنٹ کے لیے ایسا کیا گیا، لیکن کیا ایران اپنے اس کلیم کے ساتھ بھی کھڑا ہے کہ مستقبل میں اب یہاں سے جو کمرشل ایکٹیویٹی ہوگی وہ تمام جتنے بھی بحری جہاز ہیں یا دیگر کمرشل جہاز ہیں ان سے گویا کہ ٹول بھی لے گا؟ وہ تو بات کا معاملہ ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو عالمی قوانین ہیں وہ تو ہمیں یہی کہتے ہیں کہ یہ پانی گویا کہ ایران کی ملکیت ہیں. اب اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے پابندیاں مستقل طور پہ ہٹا دی جاتی ہیں، ان کی تجارت پوری دنیا کے لیے اوپن ہو جاتی ہے، ان کی معیشت پوری دنیا کے لیے اوپن ہو جاتی ہے، تو میرے خیال میں ہمیں امید کرنی چاہیے کہ ایرانی قیادت بھی اپنے رویے میں تھوڑی سی لچک لے کے آئے، اور اگر اس مطالبے سے اسے پیچھے ہٹنا پڑے تو کوئی غلط بات نہیں ہوگی. کیونکہ لارجر کانٹیکس میں اگر پابندیوں کا خاتمہ ہوتا ہے تو خود ایران کی معیشت کے لیے بہت بڑی خبر ہے، اور پوری دنیا سے معیشت کے روابط دوبارہ سے بحال ہوں گے. ایرانی گویا کہ پروڈکٹس پوری دنیا میں جائیں گی، پوری دنیا کی پروڈکٹس وہاں پہ آئیں گی، ایرانی کرنسی مضبوط ہوگی، وہاں کے لوگ خوشحال ہوں گے. تو اس جنگ کے نتیجے میں میرے خیال میں بہت مثبت چیزیں ایران کے لیے ہونے جا رہی ہیں، اور تو اس کے لیے اب ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اشارے مل رہے ہیں. اور جیسے ہم ابھی ٹرمپ صاحب کی ٹویٹ کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس سے جہاں یہ آپ تاثر لیں کہ انہوں نے اسٹیٹ آف ہرمز پہ ان کا حق ملکیت تسلیم کر لیا ہے، وہاں پہ انہوں نے اس رجیم کو بھی تسلیم کر لیا ہے. کیونکہ جب آپ کسی رجیم کا شکریہ ادا کر رہے ہیں،
اس کا مطلب ہے آپ اس کو لیجیٹیمیٹ رجیم تصور کر رہے ہیں، تبھی آپ ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. تو یہ دونوں بات آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسی ہیں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں.